بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا و دوام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جادواں کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ پر اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے بارگاہ رسالت کی گود میں پرورش پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلی ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد معلومیت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رائج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک خلافت پر فائز رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی تھی۔ پھر خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ 4 برس 9 ماہ تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہے، اور آپ تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑے جاں فشانی، جو رائد و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ تک اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسین کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 23 برس تک مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی کہ خلافت بہر طور پر حضرت علی کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے مطابق علماء امت کا مل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے
مگر وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے تو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے، مگر وہ امت کے نقصان دہ ہو تو وہ اتحاد غلط تھا، کیونکہ اس کی صورت نہیں تھی، اس سے نقصان بھی ہونے کا خطرہ تھا۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی درست ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جو کہ حضرت علی کی زندگی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین جب منصب خلافت پر بیٹھے، امیر معاویہ نے ان کے خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو دو گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا گیا۔ مرکز خلافت کو کوفہ منتقلی حضرت علی نے اپنے دور تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ میں بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ اس لیے اس دشواری اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ کو منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا۔ وہ ایسی سیاسی جماعت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ جو شیعان علی کا نام اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا، جو بعد میں باقاعدہ فقہ جعفریہ کے تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والے گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی جماعت جو وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اس میں سے خاندان حضرت امیر معاویہ بھی ہے، ایسے جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے، جس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ تیسرا، ایسی دور میں ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد کثرت سے اور ذکر تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم اللہ، یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر قرار دیتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اکرام اور ان کی پیروی کرنے والے کا تھا، جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔